شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان تبتغوا باموالکم، کہ ڈھونڈو مال دے کر، محسنین، بیویاں بنانے والے ہو، غیر مسافہین، نہ وقتی طور پر پانی نکالنے والے ہو۔ نکاح موقت ناجائز ہے، 2 دن کا نکاح، 10 دن کا، کہیں ٹھہر گیا نکاح کر لیا، یہ ناجائز ہے۔ نکاح کے لیے ہمیشہ کی نیت ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس وہ جو فائدہ اٹھا لیا آپ نے ان عورتوں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پس دے دو ان کو ان کے مہر جو مقرر ہوا ہے۔ یہ تو نکاح کا مسئلہ ہے۔ روافظ کہتے ہیں کہ اس سے مراد متع ہے۔ متع تو کسی بھی عورت سے کوئی بھی مرد شیعہ مذہب میں کر سکتا ہے۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور علماء ایرانیوں کی دعوت پر تہران گئے تھے۔ ایئرپورٹس کے باہر جگہ جگہ خوبصورت کمرے بنے، لان ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے 18 سال کی دوشیزہ، بالکل ڈاکٹری سرٹیفکیٹ کے ساتھ آپ کے انتظار میں تیار بیٹھی ہے۔ آپ سفر کر کے آئے، تھکاوٹ دور کرنے اندر آئیے۔ مولانا نے وہاں کے بڑے عالم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ آپ کا دینی اکرام ہے، آپ قدر کریں، چلے اندر۔ واپسی پر الفاروق میں مولانا نے تمام مضمون لکھا ہے، اور حضرت نے فرمایا پہلے تو ہمیں صرف سنی سنائی باتیں تھی، لیکن اب تو آنکھوں سے یہ بے شرمی دیکھی جس میں مذہب اور دین و اخلاق کی 1% بھی نہیں۔ متع ان کے ہاں حقیقت میں زنا کا ایک نام ہے۔ یہ متع اس کو کہتے کہ لڑکا اور لڑکی راضی ہو جائے، بس یہی کافی ہے۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو کہتے اول قطرۃ من منی اذا اقتر فی احلیل فرجها فهي خیر من الدنیا وما فیها۔ واحیانا یقولون من تمتع بالمرأة وكانت سنیہ فلہ کاجر حسین، ومن اتى به مرتين فلہ کاجر حسن، وإلى علی حتى إلى اللہ جل وعلا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ مضبوط عقیدہ ہے روافظ کا۔ ابھی ایک ایرانی پاسدار آیا تھا سرکاری، اور اس نے پاکستان میں بیان دیا کہ نوجوانوں کو گناہ سے بچانے کے لیے نکاح متع کو عام کرنا پڑے گا۔ تو جب نوجوانوں کو اجازت دے دی جائے کہ جس لڑکی سے آپ کی رضامندی ہو اور آپ نے منہ کالا کر لیا وہ جائز ہے، تو زنا کب ہوگا؟ زنا تو صرف بالجبر کو وہ کہتے ہیں، زبردستی جو اس کو زنا کہتے ہیں۔ بہت زمانہ ہوا، میں عوامی گاڑی سے کراچی آ رہا تھا طالب علمی کے زمانے میں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ پٹھان بھی شیعہ ہوتے ہیں، ہمارے علاقوں میں بالکل نہیں ہے، میں نے سمجھا یہ سب اٹ کو پار ہے۔ گاڑی میں کوہاٹ کے شیعہ بیٹھے ہوئے تھے، پاڑا چنار کے۔ جب میں باتیں کرتا ہے کہ اے مولا بکواس بند کا ملتا شیعہ گاڑی نہیں ہوتا مجھے علی سے کھانے کیوں کھانا وہاں غالب بچے او شیعہ رہو تو پختو ہوئے او شیعہ نہ ہوا ہے۔ خیر جھگڑا شروع ہوا، میں نے کہا آپ شیعہ ہے؟ اس نے کہا ہاں الحمدللہ۔ کیوں شیعہ برے ہوتے؟ آپ سے اچھے مسلمان ہیں۔ میں نے کہا واقعی شیعہ ہو؟ کہا میں نے کہا یہ آپ کی بہن ہے، اس کے ساتھ بہن تھی، یا کسی کالج میں پڑھنے آ رہی تھی، داخل تھی۔ میں نے کہا اس کا متع میرے ساتھ کرا دو، اور کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا، اور آسان خطا ہو گئے۔ اچانک جو وہ لڑ پڑا، میں نے کہا یہ تمہاری بہن ہے؟ کہ بکواس کر رہے ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ وہ۔ لوگ بھی بیچ میں پڑ گئے، اس کو ادھر لے گئے، مجھے ادھر لے گئے، جنگ ختم ہو گئی۔
جھگڑا رک گیا۔ رات کو میں اپنے اسی ڈبے میں برتھ پہ لیٹا ہوا ہوں، اور اسی آدمی نے آہستہ سے میرے تلوے کرچے سے، میں ڈر گیا، دیکھا تو وہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا دن میں جھگڑا ہوا ہے، یہ مارنے آیا ہے۔ مجھے کہا میری بہن تیار ہے، آپ آئیے۔ اور اس نے نئے کپڑے بکس سے نکال کے پہنی تھی، اور بہترین زر برق لگایا تھا، کجل یہاں تک ڈالا تھا، اور سر پہ تاج سا لگایا، اور بڑا دوپٹہ کسا تھا، بالکل دلہن کی طرح منہ ڈھانگ کے گھونگھٹ باندھ کر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ طالب علمی کی برکت تھی، علوم نبوت کا معجزہ تھا کہ میں نے اس کو کہا پاگل تمہیں عقل نہیں ہے۔ میں نے تو کہا کہ شیعوں کے ہاں یہ کام ہو رہا ہے، میں تو شیعہ نہیں ہوں، میرے لیے تو زنا محض اور حرام ہے۔ بڑا رکشہ بکواس کے اس نے تیاری کی۔ ایسا فرقہ ہے، ایسا فرقہ ہے۔ اب ظاہر ہم تو طالب علم تھے، دینی مدرسے میں پڑھتے تھے، قرآن سنت دینی کتب کی بڑی برکات ہوتی ہے، اللہ اس کی وجہ سے بہت ہی شر سے بچاتا ہے۔ لیکن ہمارے اور بھائی جو دنیا کے ہیں، مختلف شعبوں میں ہیں، اگر ان کو سفر کے اندر اس طرح کہا جائے کہ آئیے اور لڑکی تیار ہے، تو ان کو کون روکے گا سوائے اللہ ہے۔ والمعصوم من عصمہ اللہ۔ انصاب اسلام کے حرام اور گندہ کرنے کا فرقہ دنیا کے اندر روافض ہے۔ اب وہ اس پر ناراض نہ ہو، ان کا مذہب ہے۔ اس جگہ تمام شیعہ تفاسیر، قمی میں، تبرسی میں، مجموع البیان میں، عیاشی میں، اور خمینی صاحب نے تو کسر ہی ختم کر لی۔ صحیفۃ النور کے اندر کئی جلدیں اس پر لکھی ہے، اور انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے جو متع کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور لکھا ہے کہ اہل سنت کا وہ طبقہ جو متع نہیں کرتا ہم منافقوہا، وہ اہل سنت میں منافق لوگ۔ صحیفۃ النور خمینی کی بڑی کتاب ہے، 65-70 جلدوں میں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس وہ جو فائدہ اٹھا لیا اپنے عورتوں سے، یعنی ملاقات ہو گئی، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس دے دو ان کو مہر ان کے، فریضہ مقرر کیا ہوا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اجور اجر کی جمع اجرت کو کہتے ہیں۔ وہ بابا مہر کی بہت قسمیں ہیں، مہور بھی ہے، صدقات بھی ہے، اور اجور بھی ہے، فرائض بھی ہے، کئی نام مہر کے مقرر ہوئے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی وبال نہیں ہے تم پر، فیما تراضیتم بہ، وہ جو تم راضی ہوئے آپس میں، من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد۔ مہر مقرر ہوا تھا کم، میاں بیوی نے خوشی سے بڑھایا، مہر مقرر ہوا تھا بہت زیادہ، میاں بیوی نے خوشی سے نیچے کر دیا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والے۔